قادر مطلق آسمانی باپ، ہم سب تیری بارگاہ میں تیرے حضور موجود ہیں اور آج شام تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کے درمیان تک نشین ہے۔ خداوند آج شام ہم سارے تیری آواز سننے کے متلاشی ہیں۔ اے باپ تو ہم سے کلام کر، تو ہم سے بات کر، اور آج شام تیرا کلام میرے لیے، ہم سب کے لیے تازگی، رویدگی اور برکت کا سبب ٹھہرے، یسوع کے نام میں آمین۔ سب کہیے گا آمین۔ ہم سب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ میں آپ کو ایک بات صرف آغاز ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے طوفانوں اور زندگی کے ہر قسم کے بحران کے اندر اگر کوئی چیز کسی چرچ جانے والے آدمی کے لیے یا عورت کے لیے، کسی ایماندار کے لیے، کسی ایسے آدمی کے لیے جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے، اگر کوئی چیز اس کی زندگی میں تسلی کا سبب بن سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کا کلام ہے۔ آمین۔ صرف خدا کا کلام ہے۔ اس کلام کے وسیلے جو سب سے بڑی چیز آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ایمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ ساری بہنیں بولیں گی، وہ کیا ہے؟ جو سب سے بڑی اور اہم چیز خدا کا کلام آپ کو دیتا ہے، آپ کے اندر پیدا کرتا ہے، وہ ایمان ہے۔ اور ایمان کے وسیلے خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ It's impossible to please God۔ خدا کو کوئی آدمی خوش نہیں کر سکتا۔ تے تصور کرو کسی ایسے آدمی نو جدے تو رب ہی نہ راضی ہوئے، کوئی ایسا آدمی جس سے خدا ہی خوش نہ ہو، اس کی زندگی کی تصویر کیا ہوگی؟ وہ ناکام بھی ہوگا، وہ زوال میں بھی ہوگا، وہ پریشان حال بھی ہوگا، وہ اطمینان سے خالی ہوگا، تسلی اس کے دل میں نہیں ہوگی۔ کئی دفعہ لوگ جھوٹے کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ جھوٹا کلام پتہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں اگر میں یسوع کو قبول کر لوں یا یسوع پر ایمان لے آؤں تو میری زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میری زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اگر میں یسوع پر ایمان لے آؤں گا۔ کئی دفعہ خدا دے خادم بھی آئی کلام سناندے رہتے ہیں، یسوع پر ایمان لے آئے، زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہوتی نہیں ہے، ہوتی نہیں ہے۔ آپ میں سے کتنے جو بچپن سے مسیح ہے، کرسچن ہے، اپنا ہاتھ دکھائیے گا۔ بچپن سے سارے کرسچن ہیں۔ کیا زندگی کی پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں؟ سچی بات بتانا، ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی، کیونکہ کلام میں کہیں پر یہ بات لکھی نہیں ہے کہ اگر کوئی یسوع پر ایمان لے آئے گا تو اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، اور ابلیس کئی دفعہ اس جھوٹ کو استعمال کرتا ہے کہ ایمانداروں کا ایمان ختم ہو جائے۔ ایمانداروں کا ایمان کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے، اسے روٹی نہیں ملے گی تو وہ بولے گا ہائے میرا خدا کہ ہو جائے کہ میں بھوکا ہوا تو مینوں روٹی بھی نہیں دیتی، ہے نا؟ اگر بچوں کی فیس نہیں ادا تو ایماندار بولے گا یہ کیسا خدا ہے کہ میرے بچے اسکول جانے سے قاصر ہیں، اسکول نہیں جا رہے، اور خدا میرے لیے پیسے مہیا نہیں کر رہا۔ ابلیس اس جھوٹ کو استعمال کرتا ہے کہ ایمانداروں کو وہم میں ڈالے، فریب میں ڈالے۔ میں آپ کو آج شام چاہتا ہوں کہ صرف 20 منٹ کے لیے خدا کے کلام پر توجہ کیجیے گا۔ کتنے منٹ کے لیے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 20 منٹ کے لیے صرف خدا کے کلام پر دھیان لگائیے گا، اور تھوڑے سے فریب جو ابلیس ہمارے ذہن میں ڈال کے رکھتا ہے ان سے آج شام اپنے آپ کو خالی کر کے یہاں سے جانے کی کوشش کیجیے گا۔ سب سے بڑا فریب میں نے کہا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یسوع پر ایمان لے آتا ہے تو اس کی زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جھوٹی بات ہے، یہ غلط بات ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سچی بات کیا ہے؟ آئیے خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 14 باب اور اس کی 27ویں آیت۔ ایک ہی آیت میں خدا کے کلام میں سے ہم سب کی برکت اور رہنمائی کے لیے پڑھنے لگا ہوں، اسے دھیان سے سنیے گا۔ یسوع کے قول ہے، یسوع اپنی زبانی یہ بات کہہ رہا ہے آپ کے لیے، کہہ رہا ہے میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں۔ کیا دیے جاتا ہوں؟
سب بولیں گے بہنوں کیا دیے جاتا ہوں. اگر کوئی بھائی بھی یہاں پر ہے تو وہ بھی بولے کیا دیے جاتا ہوں. ہاں میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں, اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں. جس طرح تمہیں دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا. تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. سب کہیے گا آمین. تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. میں آج شام بہت باتوں کو سوچ رہا تھا. سب سے پہلی بات جو آپ بہنیں دور سے قریب سے یہاں پر ہیں, چند ایک باتیں میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو میں آپ سب کو جو آج پہلی دفعہ بھی یہاں ہمارے چرچ میں آئے ہیں, گریس چرچ میں آئے ہیں, میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہر اتوار کی شام 7 بجے ہم یہاں پر عبادت کرتے ہیں, بطور چرچ جمع ہوتے ہیں. اور گزرے غالباً کم و بیش 2 مہینے سے ہم نے اس چرچ کا آغاز یہاں پر کیا ہے. کتنے مہینے سے؟ 2 مہینے سے یہاں پر ہم نے چرچ کا باقاعدہ آغاز کیا. اور ایک خواب میں نے دیکھا ہے, ایک ایسی جماعت یا ایک ایسے خاندان کا جس میں لوگ چرچ آئیں تو خالی وہ چرچ نہ آئیں بلکہ وہ اپنے دل میں محسوس کریں کہ وہ کسی خاندان کا حصہ ہیں, کسی خاندان کا. کیونکہ کئی دفعہ ہم چرچ جاتے ہیں, چرچ جا کر چرچ سے واپس آ جاتے ہیں, اور چرچ کو اگر پوچھا جائے کہ اگر آپ کی فلاں فلاں بہن یا فلاں فلاں بھائی یا فلاں فلاں خاندان جو چرچ آتا ہے ان کے بچے کبھی اسکول گئے ہیں تو کتنے بچے اسکول جاتے ہیں یا نہیں, تو اکثر چرچ کو پتہ نہیں ہوتا, چرچ کے پادری صاحب کو بھی پتہ نہیں ہوتا, بڑے بزرگوں کو بھی چرچ میں پتہ نہیں ہوتا کہ کس خاندان کے بچہ کوئی نوکری پر ہے نہیں ہے, کیا دکھ ہے, کیا پریشانی ہے, کیا مسئلے ہیں, کیا مسائل ہے, XYZ کسی بات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا. میں نے دل میں یہ خواہش رکھی اور گزشتہ کئی سالوں سے پورے پاکستان میں جا کر منادی کی, نہ جانے کتنی بشارتی کمپین, کروسیڈ اور سیمینار اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا. اور ایک چرچ کو بطور پاسبان 10 سال میں نے پاسبانی خدمت کی, اور اس کے بعد 5 سال چرچ سے باہر خدمت کی. لیکن جب ہم نے یہاں پر اب چرچ کا آغاز کیا تو جو بہت قریب لوگ ہیں, مبشر نادر صاحب یا چند ایک اور دوست بہن بھائی جو یہاں پر ہیں, ان سے میں نے اپنے اس خواب یا اس رویا کو رکھا. میں نے کہا میں ایسا سنڈے اسکول چاہتا ہوں جہاں پر ہمارے بچے خالی یہ نہ سنیں کہ سینٹا کلاس کیا ہوتا ہے, بلکہ سچ مچ خدا کے کلام میں ترقی کریں, بہنوں کی ایسی رفاقت کا آغاز کریں جہاں پر بہنوں کی سچ مچ کی ترقی ہو. ایک ایسے چرچ کی بنیاد رکھیں جہاں پر سچ مچ میری دل کی پسند کا کلام نہیں ہو بلکہ سچ مچ خدا کا کلام ہو, جھوٹ اور فریب کا کلام نہ ہو, ایسی باتیں نہ ہو جو صرف کانوں کو اچھی لگتی ہیں, بلکہ ایمانداروں کا ایمان اتنا پختہ, اتنا مضبوط کیا جائے. میں کئی سارے ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جو گرجوں میں نے سنی. مثال کے طور پر کلیسیائی ترقی کی بات ایک دن کوئی مجھ سے کر رہا تھا کہ چرچ کے لوگ کیسے ترقی کریں. کیا ہر سال انہیں راشن دیا جائے تو لوگ ترقی کر جائیں گے؟ ممکن نہیں ہے. ایک بھائی کو میں سوشل میڈیا پر سن رہا تھا, او جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ یہ گلا کر رہا ہے. میرے دماغ میں روح القدس نے ڈالا کہ لوگ کبھی بھی میرے کچھ دینے کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ لوگ خود سیکھ نہ جائیں کہ انہیں ترقی کیسے کرنی ہے. چرچ خالی دینے والا نہیں ہے, چرچ آپ کو طریقہ بھی بتاتا ہے, آپ کی زندگی بدلتا ہے. اگر آپ چرچ جا رہے ہیں, آپ کی زندگی نہیں بدل رہی, حالات نہیں بدل رہے, تو چرچ کمزور ہے. سنیں بہنوں, اگر آپ چرچ جا رہے ہیں اور خاندانی حالات نہیں بدل رہے, اس کا مطلب آپ غلط جماعت کا حصہ ہیں.
اگر آپ کسی جماعت میں جا رہے ہیں, گرجے میں جا رہے ہیں, اور میں ایک جگہ بدرو نکالنے چلا گیا, ایک گھر میں بڑی انہوں نے خواہش کی, ان کی بیٹی کو 7 سال سے بدرو گرفتار تھی, 7 سال سے. میں نے کبھی زندگی میں کسی کو ہوا میں تیرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ اتنی سنجیدہ بدرو گرفتار تھی کہ کوئی 2 انچ ہوا میں تیرتی تھی. اس قدر بدروہوں نے اسے ستایا ہوا. جب میں, اور وہ ایک بڑے چرچ کا حصہ تھے, جب میں وہاں پر گیا ان کے گھر میں نے ان سے, اس کے 7 یا 6 بھائی تھے, اکیلی بہن تھی, ماں باپ تھے, باپ اچھا مالدار آدمی تھا. میں نے کہا بھائی میں تو 1 دفعہ گیا, 2 دفعہ گیا, 3 دفعہ گیا. جب چوتھی بار انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا تو میں نے انہیں بٹھا لیا, پورے خاندان کو. میں نے کہا جی بہو, جدو سارے بہ گئے, میں نے کہا سنیے, میں تو اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, لیکن میری دعا تب تک کام کرتی ہے کیونکہ جادوگری والا معاملہ ہے. تو جادوگری والے معاملے چو بندہ زندہ جادو کر رہا ہے, میں دعا کر کے ٹر جانا ہوا اور پھر اور بدروہاں کل چھڑ دا ہے. میں دعا کر کے ٹر جانا ہوا, پھر اور نویاں بدروہاں آ جاندیاں نے. میں کہ اس کے لیے جو گھر والے ہیں, گھر کے لوگ ہیں, انہیں خود دعا کرنی چاہیے, انہیں خود دعا کرنی آنی چاہیے. میں کیا بھائی ذرا دعا کر کے بکھاؤ. بہن سنا, میں بھائی نو کی کیا دعا کرو اپنی بہن لئی. میں کیا ٹوٹی پجی جے ہو جی کرے گا تے صحیح. کہندے دعا کیسے کرتے ہیں, کی کہندا ہے دعا کیسے کرتے ہیں. دوسرے پرا نو میں کیا دعا کرو بہن لئی. کہندا ہے ہمیں دعا نہیں کرنی آتی. میں کیا اچھا چلو چھڑو دعا نہ کرو. میں کیا اے ہمارے باپ ہی پڑھ چھڑو, اے ہمارے باپ تے ساڈے نکے کاکیاں نو بھی آندی ہے, میرے 2 ہی منڈے بیٹھے نے, انہاں نو بھی آندی ہے. بھائی اے ہمارے باپ پڑھ چھڑو. کہندا اے ہمارے باپ بھی ہمیں نہیں آتی. میں کیا تسی گرجے جاندے ہو؟ کہندا ہر اتوار جانے ہیں, لیکن اے ہمارے باپ بھی کوئی نہیں آندی. میں کیا یہی وجہ ہے کہ تہاڈی بہن ہوا چ 2 انچ تیر دیے. یہی وجہ ہے کہ تسی خود نہیں سیکھ رہے. چرچ تانوں سکھا نہیں رہا. چرچ کلام سناندا ہے, پادری صاحب کو لو دعا کراؤ, اے تے تانوں سکھایا گیا ہے, لیکن خود کیویں دعا کرنی ہے تانوں نہیں سکھایا. اٹ از سو امپورٹنٹ. اسی لیے یہ وہ جماعت بنے جہاں پر لوگ خود دعا کرنے والے ہوں. آمین. خود دعا کرنے والے ہوں, خود کھڑے ہونے والے ہوں. آپ کو بتایا جائے کہ آپ مالی, سماجی, خاندانی, ازدواجی ترقی کیسے کر سکتے ہیں. میں جب یہ ساری باتیں سوچتا ہوں تو ہر اتوار کی شام کتنے بجے عبادت ہوتی ہے؟ 7 بجے. 7 بجے سے 9 بجے. بھائی نادر کہندے نے 6 بجے کر لیے, لوکاں نو آندے آندے. میں کہا نہیں جی, یہ بھی غلط گل ہے. 7 بجے شروع کرو تو 9 بجے مکا دو. 7 بجے عبادت شروع ہو اور 9 بجے اس کا اختتام ہو جائے. پھر پینا شادی تے جان, بیاہ کرو, سالگرہ کرو, جو مرضی کرو. 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک باقاعدہ طور پر ایک ایسی جماعت اکٹھی ہو جہاں پر لوگ خود کھڑے ہو جائیں. لوگ خود کھڑے ہو جائیں, خود انہیں راہوں کا پتہ چل جائے. میں آج شام کئی ساری باتیں کر سکتا ہوں, لیکن سنیے, ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, میں آپ کے حال کو نہیں جانتا, آپ کو خود اپنا حال بہتر معلوم ہے, لیکن مجھ سمیت ہم سب کسی نہ کسی بحران کا شکار ہیں, کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہیں, کسی نہ کسی مشکل میں ہیں. اور ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ مشکلیں ختم ہو جائیں گی. آپ کے پاس ہمیشہ حل موجود رہتا ہے. مشکلیں ختم نہیں ہوں گی, لیکن مشکلوں کے ساتھ حل موجود رہتا ہے. یسوع آسمان پر اٹھائے جا رہے ہیں. مسیح یسوع اپنے حواریوں, اپنے شاگردوں کو اس سے قبل کہ کہتے آؤ میں تمہیں روٹی دوں, اس سے قبل کہ وہ کہتے آؤ میں تمہارے لیے کوئی معجزہ کر کے دکھاؤں, یسوع انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں تمہیں اپنا اطمینان دے رہا ہوں, سکون دے رہا ہوں, تسلی دے رہا ہوں, اور ایسی دے رہا ہوں جو دنیا تمہیں نہیں دے سکتی.
दुनिया के लोग तुम्हें नहीं दे सकते, दुनिया की चीजें, पैसा नहीं दे सकता। कहता है मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दे रहा हूं। ऐसा इत्मीनान सदरक, मिशक और अब्दुल-नजू को कितने लोग जानते हैं? थोड़े जानते ने? हाँ, पुराने अहदनामा में सदरक, मिशक और अब्दुल-नजू, तसव्वुर करें जरा 1 मिनट के लिए उनकी कहानी जो आपने बहुत दफा सुनी है। इत्मीनान की बात करने लगा हूं। वो दोनों पकड़े गए, तीनों पकड़े गए हैं। और पकड़े क्यों गए हैं? क्योंकि वो इबादत करते हैं। वो क्या करते हैं? बादशाह ने कहा जी कोई इबादत नहीं करेगा खुदा दी, अगर कोई इबादत होगी तो वो बादशाह की इबादत होगी। बादशाह के अलावा किसी को नहीं पूजना, किसी की इबादत नहीं, किसी की बड़ाई नहीं, सिर्फ बादशाह की। पूरे मुल्क में ऐलान हुआ 3 ईमानदार आदमी थे आपकी तरह के, बैन रजिया वांगू दे, बैन शगुफ्ता वांगू दे, तुहाडा अपना ना तुसी पालो, तुहाडे वांगू दे, आपकी तरह के ईमानदार 3 लोग थे। जब ऐलान हुआ कि जनाब कोई इबादत नहीं करेगा, तो इन तीनों ने कहा हम तो इबादत करेंगे, हम तो चर्च जाएंगे, हम इबादत करेंगे, हमें इबादत करने से कोई रोक नहीं सकता। बादशाह ने कहा अच्छा इंज कर रहे हैं, तुहाडी इबादत मैं हुणे ही कढ़ छड़ना वा, सारी हुणे ही तुहाडा गिरजा बंद कराना वा। बादशाह क्या करता है? इन तीनों को पकड़ता है और आग की भट्टी में डाल देता है। आप सबको ये बात मालूम है तो मैं लंबा नहीं कर रहा, आग की भट्टी में डाल देता है। तसव्वुर करें, खुशी खुशी आग की भट्टी में ये तीनों जा भी रहे हैं। इन तीनों में से किसी एक के चेहरे पे मायूसी नहीं है, अफसोस नहीं है। इन दोनों तीनों के चेहरे पर परेशानी नहीं है। मैं कई भैनों ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਹੱਸਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਐਸੇ ਮਾयूस ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੱਸ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ नहीं। इन तीनों को आग में फेंका जा रहा है। सोचे जरा, तीनों को आग में फेंका जा रहा है। हल्की गल नहीं कर रहा, स्कूल दी फीस, बिजली दा बिल, रोटी कित्थों खानी है, यह सब निक्कियां गल्लां ने। इन्हां नूं कतल किया जा रहा है, मारिया जा रहा है, इन्हां दा कुछ भी नहीं बाकी बचना। और भट्टी में जब फेंके जा रहे हैं, माथे पर एक शिकन नहीं है, चेहरे पे मुस्कुराहट है। और मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि दिल के अंदर इत्मीनान है। दिल के अंदर क्या है? और तसल्ली है, सुकून है। कैसा सुकून होगा? सुकून का लेवल सोचे क्या होगा, तसल्ली का लेवल सोचे क्या होगा कि करीबुल मर्ग है, मरने वाले हैं, आग में फेंके जाने वाले हैं, लेकिन तो भी मुस्कुरा रहे हैं। और सिर्फ फेंके जा नहीं रहे बल्कि आग में फेंक दिए गए हैं, आग में फेंक दिए गए हैं। कई दफा इब्लीस आपके खिलाफ आता है, लोग आपके खिलाफ आते हैं, वो कहते हैं इसे आग में ही फेंक दो, ए रजियादा कुछ बचे ही ना। कई दफा लोग तुहाडे बच्चों पिछे पै जांदे ने, ए खराब नहीं हुई ये बच्चों नूं खराब कर छड़ो, एदा काम खराब नहीं होया, एदी नस्लां नूं बर्बाद कर छड़ो। जादूगर भी यही करते ने, बदरूआ भी आके यही कर, और कहती है दुआ गो ये बच्चों नूं फड़ लीए। कई दफा अब बहनें कहती हैं मैं ठीक है, मेरे बच्चे क्यों खराब हो गए। इब्लीस जब आपको नहीं पकड़ पाता वो आपके बच्चों को पकड़ लेता है, आपकी औलाद को पकड़ लेता है। आपने जिंदगी में कभी च्युइंगम भी नहीं चबाई होती और वो नशेबाज हो जाते हैं, क्योंकि इब्लीस आपको छू नहीं सकता। आप खुदावंद में महफूज होती हैं, आप खुदावंद, वो आपके बच्चों को पकड़ लेता है। इसीलिए आज हमारे माशरे में सबसे ज्यादा बर्बाद आपको नौजवान नजर आएंगे। सबसे ज्यादा बर्बाद मां प्यो दुआया है, लेकिन उन्होंने बच्चों ਲਈ दुआ नहीं की थी, उन्होंने बच्चों उत्ते ध्यान नहीं दिता। इब्लीस ने उन्हें छोड़ा, उनकी नस्ल को पकड़ लिया, उनके बच्चों को पकड़ लिया, उनके बच्चों को पकड़ के तबाह कर दिया। सुनिए क्या हुआ, आग में फेंक दिए गए हैं, मुश्किल में फेंक दिए गए हैं, बोरान में फेंक दिए गए हैं। और जब बादशाह देखता है कि मैंने इन्हें आग में फेंक दिया, लेकिन केहो जे बंदे ने कि आग च सुटे जान दे बावजूद भी सड़ नहीं रहे। सदरक, मीसक और अब्दुल-नजू खुदावंद पर इत्माद करने वाले,
अंधा भरोसा खुदा पर करने वाले और सिर्फ खुदावंद ही की इबादत करने वाले। उन्होंने बंदियां दी इबादत नहीं की थी, उन्होंने बिल दी इबादत नहीं की थी, उन्होंने पैसों दी इबादत नहीं की थी, नोटां दी इबादत नहीं की थी, उन्होंने खुदा दी इबादत की थी। और जब आग में फेंक दिए गए हैं तो जल नहीं रहे, भट्टी में, जलती हुई भट्टी में फेंके गए हैं। तसव्वुर करो कि तुसी किसी मुश्किल च होवो और इन्नी ज्यादा मुश्किल होए कि तुहानू लगे कि मैं सड़ जावांगा, लेकिन मुश्किल तुहानू साड़ ना पाए, मुश्किल तुहानू। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप जितने जिंदा है ना अभी तक, इसका मतलब ये है कि आपकी मुश्किलें आपको मार नहीं पाई, मुश्किलें आपको मार नहीं पाई अभी तक। तुहानू हार्ट अटैक नहीं आया हाले, तुहाडे दिमाग दी नस नहीं हले तक फटी। एदा मतलब खुदा ने तुहानू सड़न नहीं देता। और क्या हुआ, बादशाह कहता है ऐ तो थोड़ी मुश्किल है। ऐ कितनी मुश्किल है? सारे बोलेंगे भाई कितनी मुश्किल है? थोड़ी मुश्किल है। उससे बोला इनकी मुश्किल को बढ़ाओ। कहता है इस आग, जो भट्टी में आग जल रही है, इसको 7 गुना और बढ़ा दो, 7 times more। ओ भाई ओ दरख्त काट के लाए, अग दी भट्टी च अग वधा दी 7 गुना। तसव्वुर करो जहन्नुम दी अग किहो जी होएगी, जहन्नुम दी अग किहो जी होएगी। उंज दी अग लगी है, लेकिन जब आग बढ़ा दी गई, मुश्किलें बढ़ा दी गई, फीसें बढ़ा दी गई, बिल बढ़ा दिए गए, और जो कुछ कर सकते हो सोच लो, वो सब बढ़ा दिया गया। फिर बादशाह बंदा है ते फिर भी सड़ नहीं रहे। थोड़ी मुश्किल च भी नहीं सड़े, ज्यादा मुश्किल च भी नहीं सड़े, 7 गुना आग बढ़ गई है ता भी नहीं सड़ रहे। कहता है ये क्या माजरा है? कहता है अपने सिपाहियों को जाके जरा देखो। जदों वड्डे वड्डे अबलीस आंदे ने ना तुहाडी जिंदगी च, वड्डे वड्डे अबलीस, वड्डे वड्डे बदरूआं आंदियां ने, और जदों कुछ नहीं कर पांदियां फिर निक्कियां नूं नाल घालदियां ने। जाके जरा चेक ते करो की मसला है, ये मर क्यों नहीं रहे, चेक ते करके आओ। फिर वो निक्कियां निक्कियां भी तुहाडे खिलाफ आ जांदियां ने। तो जदों वो भी कुछ नहीं कर पांदियां, फिर सुने क्या हुआ। कलाम में लिखा है कि जब उन्होंने निगाह की, नजर की, उन्होंने आग में देखा, तो क्या बादशाह कहता है हमने कितने फेंके थे? सारे ने क्या? 3। कौन कौन? सदरक, मीसक और अब्दनजू। बोला 3 फेंके थे। कहता है तो हमें 4 क्यों दिखाई दे रहे हैं, हमें 4 क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो सिपाही कहने लगे वो जो चौथा है उसकी शक्ल, उसकी सूरत इलाजादे की मानंद लगती है। एंजल आखदा आसमान तो खुदा खुद अग दी भट्टी च इन्हां दे नाल उतर आया। हालेलुया। अब मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं ये सुनिएगा। मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि आपकी जिंदगी की आग कभी भी नहीं बुझेगी, आपकी जिंदगी की आग कभी भी नहीं बुझेगी। लेकिन जो ईमानदार हैं उनके लिए खुशखबरी ये है, पहली बात, आग कभी आपको जला ही नहीं पाएगी, और आप आग में होंगे लेकिन वो चौथा इलाजादे की सूरत की मानंद आपकी जिंदगी में मौजूद रहेगा। करना सिर्फ एक है काम। करने कितने काम है? कि सिर्फ खुदावंद ही की इबादत करनी है। किसकी इबादत करनी है? पैसों की, चीजों की, पादरी साहब की, बुआ जी दी, किसकी? बिशप साहब दी, पोप साहब दी। इबादत किसकी करनी है? और अगर आप खुदावंद ही की इबादत करते रहेंगे तो वो हर वक्त आग में मौजूद रहेगा, वो आग में आपके साथ मौजूद रहेगा। और हमारे लिए खुशखबरी यही है, मुश्किलें खत्म हो या ना हो, लेकिन खुदावंद फिर भी हमारे साथ है। आमीन। एक आदमी एक दिन कोई बात कर रहा था, उसने कहा
اگر خدا مجھے برکت دے دے, اگر خدا کئی دفعہ ہوتا ہے نا, اگر خدا مینوں منڈا دے گا تو میں چرچ دیکھ داں گی, ہے نا, اے ہوتا ہے نا, اگر خدا میرے لیے انج کر چھڑے, یہ ساری ڈرامے بازیاں اسی بنائیاں نے, گرجے نہیں بنائیاں نے. اگر خدا میرے لیے یہ کر دے تو میں خدا کے لیے سوچے ذرا, اگر آپ اس کے لیے کچھ نہ بھی کریں تو بھی وہ آپ کو برکت دیتا ہے. اگر آپ, یہ تو ہم نے سسٹم بنایا نا, اگر خدا میرے لیے کر دے, اگر کر دیتے میں دیکھ داں گی, اگر کر دیتے میں انج کراں گا. آج کل تے اور بھی کئی سارے اندر رواج, اگر خدا کر دے. تصور کریں کہ آپ کی نیکیوں کی بنیاد پر نہیں, خدا ہمیشہ آپ پر مہربان رہتا ہے. میری بہنوں, میرے بھائیوں, آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ خداوند کی عبادت کریں. خداوند کی کیا کریں؟ اور صرف اسی کی عبادت کریں, چاہے کچھ بھی ہو جائے, صرف خداوند کی عبادت کرتے رہتے. اے جڑا بھائی مینوں کہہ رہا سی نا اگر خدا کر دے, میں نے اس کو ایک بات کہی جو میں آپ کو کہنے لگا, اور اس کے بعد ہم عبادت کے اختتام کی طرف چلیں گے. میں نے کہا اگر خدا مجھے فلاں فلاں برکت نہ بھی دے تو بھی میں اسی کی عبادت کروں. ایک تو میری عبادت اس بنیاد پر نہیں ہے کہ خدا میرے لیے کیا کرتا ہے, اس نے میرے لیے صلیب پر اپنی جان دی, یہی میرے لیے کافی ہے. آمین. آسمان پر اس نے سب کچھ میرے حق میں کر دیا ہے. مسئلہ میرے اندر ہے, میں نہیں لے رہا اس سے برکتیں. میں کہہ رہا ہوں پادری صاحب دعا کرو 1 لاکھ روپے دی لاٹری نکل آئے. لاٹری نہیں, محنت کی برکت کی خدا نے بات کی ہے. آمین. باجی وکٹوریا مجھے آیت یاد کرا رہی ہے کہ محنتی کا ہاتھ سرفراز ہوتا ہے. آمین. سنیے, اگر وہ ہمارے لیے کوئی برکت نہ بھی دے تو بھی ہم خدا کی عبادت کریں گے, اور اگر ہم کریں گے تو پھر یہ والی بات پوری ہوگی کہ آگ میں ہیں لیکن آگ جلا نہیں پائے گی. آپ نے کبھی چولہے پر ہاتھ رکھا ہے, جلتے چولہے پہ؟ ہاں, کوشش کی تھی ہوئے, کوشش بھی نہیں کی تھی. سوچے ذرا کہ آپ آگ کے اندر ہوں اور آگ آپ کو نہ جلائے, اس کا مطلب یہ کہ آگ ٹھنڈی پڑ گئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آگ ٹھنڈی پڑ گئی. اب یہ جو بات کہنے لگا ہوں سنیے گا. آسمان تو کدی کسی نے آگ برستی سنی ہے؟ آسمان تو کدی آگ آئی ہے؟ آسمان تو کی آندا ہے؟ پانی, بارش آتی ہے نا. ایلیا کے لیے خدا نے آسمان کھولا اور پانی کی جگہ آگ زمین پر برسا دی. پانی کی جگہ آگ زمین پر برسا دی ہے. یہاں پر صدرک میثق اور عبدالنجو آگ میں ہیں اور ان کے لیے آگ اثر انداز نہیں ہو رہی. اس کا مطلب خدا آپ کی خاطر, بہنوں سنو, آپ کی خاطر اگر آپ ایمان لے آئیں اس بات پر, آپ کی خاطر اپنی بنائی گئی قدرت کے اصولوں کو بھی بدل دیتا ہے. اپنی بنائی گئی قدرت کی فطرت کو بدل دیتا ہے. آگ جلا نہیں پاتی, آسمان پانی کی جگہ آگ برسا دیتا ہے. فطرت اپنی قدرت کی بدل دیتا ہے تاکہ آپ کو برکت دے دے, تاکہ آپ کو برکت دے دے. سو آج شام جب آپ یہاں سے جائیں تو اس ایمان کے ساتھ جائیے گا کہ خدا میرے لیے کچھ بھی کرے برکت ضرور دے گا. کچھ بھی کرے, چاہے اسے آگ ٹھنڈی کرنی پڑے, چاہے اسے آسمان کھول کر آگ برسانی پڑے, وہ میرے لیے. کس کے لیے؟ اپنے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھو, کہو میرے لیے خدا اپنی قدرت کی فطرت کو بدل دے گا میرے لیے. آمین. آپ کے لیے خدا اپنی قدرت کی فطرت کو بھی بدل دے گا تاکہ وہ آپ کو برکت دے. آمین. اپنی آنکھوں کو بند کیجیے گا اور آئیے گا اپنے لیے دعا کریں. آج شام میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دل سے خدا کی عبادت کریں, اور کسی کی نہیں, دل سے خدا کی عبادت کریں,
कलाम में लिखा है तू खुदा की इबादत कर, वो तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर देगा, वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, वो तुझे सरफराज करेगा। कोई तृष्णा यहाँ से न लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से न लौटे, झोलियाँ खूब भरना चाहे। या राबलो शांद्रा ला राबा सेके ले ले, रेबला रामा शांद्रा ला रामा सेके ले ले। खुदावंद आज शाम में अपनी बहनों और भाइयों को जो तेरी बारगाह में तेरे हजूर मौजूद हैं, इनके लिए दुआ करता हूँ खुदावंद तू इन्हें वाकई बरकत दे। खुदावंद ये अगर आग में डाले भी जाए तो आग इन्हें जला ना पाए, बल्कि इलाज़ादा की सूरत की मानंद यीशु तू इनके साथ मौजूद रहे। खुदावंद जब ये नदियों को अबूर करे तो पानी इन्हें डुबा ना पाए, बल्कि तू इनके साथ मौजूद रहे। हालेलुया। खुदावंद तेरे कलाम के वादे जो सच्चे हैं, हाँ और आमीन के साथ हैं, तेरी बेटियों तेरे बेटों के ऊपर ये वादे सादर हो, सच्चे साबित हो। है खुदा इन्हें बरकत दे, इन्हें सलामती बख्श, और सारी बातों से बढ़ के खुदावंद तेरा इत्मीनान इनकी जिंदगियों के अंदर रहे, इनके चेहरे मुस्कुराते रहे हैं खुदा, और ये सदा तेरे हुजूर में बढ़ते जाएं, सदा तेरे हुजूर में तरक्की करते जाएं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज शाम सारी बातों के लिए, और सबसे बढ़ के तेरे कलाम के लिए, यीशु के नाम में आमीन। सब कहिएगा आमीन।